أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم مسلمانوں، مومنوں، بچوں، جوانوں، بزرگوں، خواتین، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ربیع الاول کی مناسبت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے دو جمعے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، عبداللہ اور آمنہ کے حالات اور پھر جوانی تک کے مرحلے مختصراً بیان ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو ایک کامیاب تاجر کے طور پر مشہور ہو گئے تھے، شریف اور نیک آدمی کے طور پر مشہور ہو گئے تھے، اور جو ہے تو وہ ایک ایماندار آدمی تھے، ہر کوئی صادق و امین اس کو کہتا تھا۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو بیوہ عورت تھیں، مالدار تھیں، تجارت کرتی تھیں، اور قافلے والے مختلف لوگ اس کا سامان لے جاتے تھے، اس کے لیے سامان لاتے تھے، تجارت کرتے تھے، یہ ان کو ان کا معاوضہ حصہ دیتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ابو طالب جو سردار تھے قریش کے، اس نے جو ہے تو اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اس نے مشورہ دیا، صحیح ہے، آپ اس کا مال لے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قافلہ تیار کیا گیا اور بہت سا ساز و سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا، قافلے کا انتظام حوالے کیا گیا، جو خدمتگار تھے، نوکر چاکر، وہ حوالے کیے گئے۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کر تشریف لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے گئے تو ارد گرد ویسے ہی مشہور تھے، کبھی کبھار باہر کے بھی چکر لگتے تھے۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، صورت کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر گاہک زیادہ نبی کے پاس آتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے یہ سامان جلدی ختم ہو گیا، اور جو واپسی کے لیے سامان لانا تھا وہ بھی انہوں نے خرید لیا، اور پھر واپس راستے میں بھی ان کے گاہک لگتے گئے، بیچتے گئے۔ تو اسی طرح پہلے جو قافلے وقت لگاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی آنے والے قافلوں سے آدھا وقت لگایا، اور دیر سے آنے والے قافلوں کا تہائی حصہ میں وقت لگایا۔ یعنی اگر وہ 30 دن میں آتے تھے تو نبی 10 دن میں واپس آ گئے، اور بڑا سامان
بڑا منافع لے کر آ گئے۔ جب پتہ چلا قافلہ واپس آ رہا ہے، قافلہ میں 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ ہوتے تھے، قافلہ آ رہا ہے، دور سے نظر آتا تھا، مکہ اونچائی علاقے پر تھا۔ جب پتہ چلا قافلہ آ رہا ہے تو پھر جو ہے تو ادھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ذہن میں بات آئی، جلدی قافلہ آ رہا ہے، خدا خیر کرے شاید کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ جب پہلا ایک سوار آتا تھا وہ آگے رپورٹ دیتا تھا، ایک سوار پہلے آ گیا، اس نے آگے جو ہے تو بی بی خدیجہ نے پوچھا مسئلہ تو نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بی بی صاحبہ مسئلہ نہیں ہے، ہم تجارت کر کے سامان بیچ کے ضرورت کا سامان لے کے واپس آ رہے ہیں۔ کہا اتنی جلدی؟ کہا ہاں۔ پھر جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بی بی خدیجہ نے اس سے رپورٹ لے لی، نبی نے حساب و کتاب کیا، اتنا منافع ہوا، اتنا راستے میں خرچہ ہوا، اتنا یہ ہوا، اتنا یہ ہوا، سب چیزیں تفصیل سے بتائیں۔ تو بی بی سن کر حیران ہو گئیں، ایک تو وقت کم لگا اور منافع 3-4 گنا زیادہ ملا، وقت بھی کم لگا، منافع 3-4 گنا زیادہ ملا، اور جو قافلے پہلے خرچ کرتے تھے اس سے آدھا خرچہ ہو گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے دنیا داری ہے، حصے داروں میں مالداروں میں چلتا ہے ایک دوسرے کا حق مارنا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اللہ نے جس کو آخری نبوت کے لیے چن لیا، ہر قسم کے عیب سے اللہ نے اسے پاک کیا تھا، ہر قسم کے کھوٹ سے اللہ رب الجلال نے ان کو پاک کیا تھا۔ تو جب اس نے تفصیلات سنی، تفصیلات دیکھے، حیران ہو گئی، کہنے لگی میں تو اتنا وقت میں خواہ نقصان اٹھاتی رہی اور کم منافع پہ جھنجٹ کرتی رہی، یہ تو اچھا مینیجر ہے، اسی کو مستقل طور پر رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنے لگی۔ اور جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاوضہ لے کر واپس آ گئے۔ تو کچھ دن کے بعد بی بی خدیجہ نے اپنی کنیز کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک پیغام بھیجا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک فیصلے پر پہنچ گئیں۔ اب جو ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ جو مشہور تھیں، شریف تھیں، خاندانی تھیں، اور جو ہے تو انتہائی ایماندار تھیں، اس وقت کے حساب سے دین ابراہیمی پر چلتی تھیں اور اپنی تجارت کرتی تھیں، اپنے نوکر چاکر تھے، اپنی باندیاں تھیں، اپنے غلام تھے، اور جو ہے تو بڑے بڑے لوگوں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا، اس نے کہا نہیں اب مجھے نکاح میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و اخلاق دیکھ کر، ایمانداری دیکھ کر، شرافت دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر اس کو تجارت کا نگران بنانا ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا تو نبی نے فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک سبق، جو نوجوان ہے وہ سنیں کہ 25 سال کی عمر میں عورت کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے، نبی بجائے اپنے طور پر قدم اٹھانے کے اپنے چچا جان سے جو اس کے سرپرست سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب تجارت کے قافلے کی نگرانی کے لیے مشورہ آ گیا، پیشکش آ گئی، اس وقت بھی نبی نے چچا سے مشورہ کیا، جب نکاح کا پیغام آ گیا تب بھی چچا سے مشورہ کیا۔ تو نوجوانوں بڑوں سے مشورے کرو، اہم معاملات میں، بڑے بڑے کاموں میں، خاص باتوں میں، جذبات میں آ کے پر ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جانتے ہیں بوڑھے کیا جانتے ہیں، ماں باپ کیا جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم عقل مند ہیں، یہ پرانے دور کے لوگ ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ سرپرستوں سے مشورہ کرو گے وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تمہیں صحیح مشورہ دیں گے۔ اگر تم اپنے مشورے میں جذباتی ہو کر فیصلے میں کہیں غلط کی طرف جا رہے ہو تو انہیں اونچ نیچ کا پتہ ہے، انہیں تجربہ ہے، انہیں دنیا دیکھی ہے، وہ تمہیں روک دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے پوچھتے ہیں، چچا جان میرے لیے
خدیجہ کا رشتہ آ گیا ہے، میرے بڑے آپ ہیں، آپ کا جو مشورہ ہوگا سر آنکھوں پر۔ چچا غور کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بیٹا کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ نبی کہتے ہیں نہیں، مذاق کی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تو سرداروں کے رشتے گئے، اس نے شادی میں دلچسپی سے انکار کر دیا، نکاح سے انکار کرتی رہی، اب کیسے راضی ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی کنیز نے خود لا کے پیغام دیا۔ تو نبی نے فرمایا بیٹا پھر تو تمہیں منظور کر لینا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والی کنیز کو کہا کہ دیا، اور اس سے پہلے خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے جو نبی کے ساتھ تھا، نبی کی خدمت میں اس نے رکھا ہوا تھا کہ تمہیں محمد کا خیال کرنا ہے، تو اس سے رپورٹیں لیں تو اس نے طریقہ بتایا، کہنے لگا عجیب ہے، نہ فالتو مال ضائع کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے۔ دوسرے لوگ بے پرواہی کرتے تھے، کوئی چیز گم ہو جاتی تھی، کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی، کوئی گر جاتا تھا، اور جو ہے تو یہ ایسے گیا سامان کی حفاظت کی۔ پھر جو گاہک آتے تھے ان سے اخلاق سے پیش آتے تھے، کوئی لیتا تو ٹھیک ہے، نہیں لیتا تو پرواہ نہیں تھی، اور جو ہے تو اس طرح اخلاق سے، اس طرح سچائی سے، اس طرح اس نے کام کیا کہ ہمارا سامان جلدی ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے وہ متاثر ہو کر اس نے پیغام بھیجا، تو نبی کے چچا نے جب منظور کیا تو نبی نے بھی منظوری کا جو ہے تو اس کو بتا دیا۔ اور جو ہے تو آج کل ہم جو نکاح کرتے ہیں کہ پہلے بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گھر کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر آ کے ایک دوسرے کی دعوتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے کاروبار کو دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامان کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے جو دیکھا، نبی کی شرافت کو اور عزت کو دیکھا، اور جو ہے تو اس کی جو ہے تو اچھائی کو دیکھا، اس کی خوبیوں کو دیکھا۔ حالانکہ نبی گزارے لائق کچھ بکریاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گزارا کرتے تھے، کبھی کبھار تجارت بھی کرتے تھے، لیکن عجیب تاجر تھے، تجارت کر کے شام کو نکلتے، کسی بیوہ کے ہاں آٹا پہنچا دیا، کسی کے ہاں گوشت آدھا کلو پہنچا دیا، کسی کے ہاں چاول پہنچا دیے، کسی کے ہاں دودھ پہنچا دیا۔ یہ مختلف ضرورت مندوں کو اپنے پیسوں سے لے کر چیزیں پہنچاتے تھے، گھر میں جا کے پہنچاتے تھے یا بھیج دیتے تھے۔ ایسا تاجر تھا، تو ایسے جو بس گزارا ہوتا تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، جو منافع ہوتا وہ غریب غربے کو دے دیتا تھا۔ اب جو ہے تو رشتہ جب منظور ہو گیا تو نہ منگنی ہے، نہ اور کچھ ہے، نہ اور شرائط ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو نبی کے چچا تھے، حضرت ابو طالب جو نبی کے چچا تھے، وہ نبی کو لے کر، چند لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے، اور وہاں نکاح ہو گیا۔ 400 درہم تقریباً، مجھے یاد پڑتا ہے، جلدی دنوں میں میں نے دیکھا نہیں ہے، 400 درہم یا کچھ زیادہ اس کا جو ہے تو مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور نکاح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بیاہ کر لاتے ہیں۔ بی بی خدیجہ نبی کے حوالے مال کرتی ہیں، تو جان تیرا کام جان۔ نبی نے فرمایا نہیں، حساب و کتاب تو خود رکھے گی، میں اپنا گزارا اپنے مال سے خود کر رہا ہوں۔ اور جو ہے تو نبی سامان لے جاتا یا کسی اور کے ذریعے قافلہ میں بھیجتا، اور واپس جو آتا پائی پائی کا حساب کر کے خدیجہ کو دے دیتا۔ پھر خدیجہ بھی اللہ کے راستے میں لٹانے لگتی، وہ اللہ کے راستے میں دیتی، نبی اپنی کمائی اللہ کے راستے میں دیتے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال
اس وقت کے رمضان میں غار حرا میں جاتے اور وہاں چند دن تنہائی میں غور و فکر کرتے، عبادات کرتے، سوچتے کہ دنیا ظالم ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہیں، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی ہدایت کے لیے کون آئے گا، کون اللہ والا آئے گا، کون دعوت والا آئے گا، کون داعیہ کہ ان کو دعوت دے، سدھار دے۔ نبی اپنے طور پر لوگوں کو جو ہے تو نصیحتیں کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، لیکن لوگ تو سمجھنے والے نہیں تھے، تو نبی چند دن سال میں جو ہے تو غار حرا میں عبادت کرتے۔ اب سچے خواب نظر آنے لگے، جو خواب نبی دیکھتا وہ سچ ہوتا، جو خواب دیکھتا وہ سچ ہوتا۔ تو اسی طرح جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہر سال جو ہے تو 1 مہینہ آدھا مہینہ عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے تو اسے مذہب کا پتہ نہیں، ابھی اور چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن نبی کے ذہن میں یہ بات تھی کائنات ایک اللہ نے بنایا، وہی خالق و مالک ہے، وہی نظام کو چلا رہا ہے، وہی لوگوں کو روزی دے رہا ہے۔ کیونکہ عیسائیت میں بھی بہت سی چیزیں آ گئی تھیں، یہودیت میں بھی بہت سی چیزیں آ گئی تھیں، دین ابراہیم میں بھی بہت سی چیزیں آ گئی تھیں، کوئی دین سلامت نہیں تھا، اکا دکا لوگ سلامت تھے جو صحیح چل رہے تھے۔ کیا ہو؟ تو اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی چل رہی تھی، کاروبار بھی چل رہا تھا، اور جو ہے تو مراقبے اور مکاشفے بھی چل رہے تھے، خواب بھی نظر آ رہے تھے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بھی نبی کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی، کسی چیز میں کمی نہیں ہونے دی۔ نبی جب عبادت کے لیے جاتے تو اپنے غلاموں کے ذریعے نبی کے لیے راشن بھیجتی، نبی کے لیے کھانا پانی بھیج دیں، نبی اپنی مرضی سے آ جاتے۔ اس طرح جو ہے تو وقت گزرتا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد سے بھی نوازا۔ ایک دفعہ کفار کا جھگڑا ہو گیا، جب بیت اللہ کی عمارت ڈھہ گئی، انہوں نے نئی تعمیر کر دی، اب جو ہے تو حجر اسود جو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا، جو جنت سے لایا گیا پتھر، وہ اب جگہ رکھنے کے لیے تمام قبیلے والے آ گئے۔ ہر قبیلے کا بڑا کہتا تھا یہ میں اٹھاؤں گا، یہ شرف اور عزت مجھے حاصل ہو۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر تو مل کر کی، اب پتھر اٹھا کر دیوار پر لگانے کے لیے جھگڑا ہو گیا، تو طے ہو گیا کہ فیصلہ کون کرے۔ اب سب کی نظر نوجوان محمد پر پڑے گی، یہ ناانصافی نہیں کرتا، یہ حق و سچ کا فیصلہ کرتا ہے، یہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ دیکھو نبوت ابھی ملی نہیں، اللہ کی رحمتیں آئی نہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں، قرآن ابھی آیا نہیں، قرآن نازل ہوا نہیں، لیکن انہوں نے نبی کو حکم بنا کے فیصلے کے لیے مقرر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تم سب کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے، آپ جو فیصلہ کرو گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ناانصافی نہیں کرو گے۔ نبی نے چادر مبارک بچھائی، اس پر اٹھا کر حجر اسود کو رکھا، پھر کہا بنی مخدوم کے سردار آ جا، وہ آ گیا، بنی امیہ آ جا، وہ آ گیا، بنی عباس کا بڑا آ جا، وہ آ جا، تمام لوگ آ گئے۔ تو نبی نے فرمایا چاروں طرف سے چادر کو پکڑو۔ ہر ایک نے اس چادر کو پکڑا، کہا اتنا وزنی نہیں تھا، لیکن نبی ان کو عزت دینا چاہتے تھے، ان سب کو شرافت دینا چاہتے تھے، کسی کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے چادر جب اٹھا کے اس جگہ دیوار کے پاس لایا تو نبی نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس جگہ لگا دیا۔ کہنے لگے اب اس کی عمارت ہم اس کو جڑا دو، اس کو لگا دو۔ تو لوگوں میں واہ واہ مچ گئی، واہ محمد تیرا فیصلہ، کوئی محروم نہیں رہا، سب اس عزت میں شامل ہو گئے۔ تو اسی طرح میرے نبی ویسے صادق و امین نہیں تھے، لوگوں نے ادب و اخلاق دے کر صادق و امین کہنا شروع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔